ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا۔ تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے تلمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا۔ مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے۔ تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔ اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا، 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا، ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا۔ ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا۔ اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر۔ وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے۔ اور وہ اتنا، میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر ہے، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے۔ کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو۔ میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کون آتا؟ اس درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل کے، مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہیں آنا رشتہ لینا واسطے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں۔ اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدمعاش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائفیں، میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کفل رونے لگا، اس کا رونا دیکھ کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا۔ کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری زندگی نویں لڑکی نویں شراب دی بوتل، اور یہ اس بچی کے آنسوؤں نے اسے ہلایا۔ انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے۔ میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے
تو وہ جوان ہو جائے گا. لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا. وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا. ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبرج پاون آئی. وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ میرا رب ہے، اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا. جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ.